کے دن جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک راستے میں ایک بچہ کھڑا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے اور بے پناہ رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پاس تشریف لائے اور اس پر شفقت کے ہاتھ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، اے بچے تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے۔ وہ بچہ حضور کو پہچانتا نہیں تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے باپ محبوب خدا حضور کے ساتھ جنگ میں گئے تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو میرا اس دنیا میں کوئی مددگار، کوئی معین نہیں ہے۔ اور آج میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچے نئے لباس میں خوشبو کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو مجھے اپنے باپ کی یاد ستاتی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضور نے جب اس بچے کو اس بڑے درد بڑے انداز میں یہ بات سنی، درد بڑی داستان سنی، تو میرے آقا کی رحمت مچل پڑی، میرے آقا کی رحمت مچل پڑی۔ آقا نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، سب لوگ عید کے لیے انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضور نے تمام صحابہ کرام اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے اور اس کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ خوشبو لگانے کے بعد اس بچے نے کہنے لگے کہ بیٹا اب تو خوش ہے کیا؟ تو یہ پسند کرتا ہے میں تیرا باپ ہو جاؤں اور صدیقہ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہو جائے؟ حضور کیا فرماتے ہیں کہ بچے تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ تیرا باپ ہو جائے، عائشہ صدیقہ تیری ماں ہو جائے اور علی المرتضیٰ شیر خدا حسن حسین تیرے بھائی ہو جائے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا تیری بہن ہو جائے، تیری بہن ہو جائے۔ اس بچے نے جب اس چیز کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ اتنی رحمت، اتنا کرم کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو میرے محبوب خدا ہے، یہ تو مدینے والے آقا ہیں۔ جب تو وہ سمجھ پڑا کہ اتنا رحم کرنے والا کوئی دل اور نہیں ہو سکتا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اس بچے نے دیکھا تو جب اس بچے کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نہلایا دھلایا نہیں، اس بچے کو کاندھے پر اٹھا کر عیدگاہ تک لے گئے۔ صحابہ کرام کی جمعرات میں جب تمام بچوں نے اس بچے کو دیکھا تو وہ شخص، وہ بچے کہنے لگے کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے اور ہمیں یہ درجہ مل گیا ہوتا۔ وہ بھی کہنے لگے کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے اور نبی ہمیں یہ رتبہ عطا فرما دیتے، نبی مجھے یہ رتبہ عطا فرما دیتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پر صرف خالی ہاتھ پھیرے، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص خالی صرف یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی جس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی خطاؤں کو معاف کرے گا، اتنی رحمت عطا فرمائے گا، اتنے درجات بلند کرے گا۔ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی تو خطاؤں کو معاف کرے گا، اتنے درجات بلند کرے گا اور اتنی مغفرت اس کو عطا فرمائے گا۔